اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن تک کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ اہل بیت کی نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین کے پیچھے ہی ادا کی، مگر ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں اور اہل عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت اور بیابان کی اداس اور مذموم فضا کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لیں، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ سرزمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد رہے جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا، میرا حسین سرے زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اس مقام پر ٹھہرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح قافلہ حسینی غریب الوطن کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا، اور دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدیسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاری میں مصروف تھی۔ تو پھر چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ لڑنے سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ کر بھیجی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا، اور 9 محرم الحرام کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا اور استغفار سے
بڑا ہی میرا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستہ نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور منجات میں بسر کی۔ رفاقہ سے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ کا خطاب ابن سعد کے دستے پر لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفاقہ کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فصیح اور بلیغ خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں۔ جب مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور جسموں سمیت آپ رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے جذبات سن کر انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور پھر آپ رضی اللہ کے اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی۔ 10 محرم الحرام کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشنیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حضرت حسین کی فوج کے 72 سپہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسے معلوم ہوا کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح مٹھی بھر جانثارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پرواہ نہ کیے بغیر آپ پر قربان ہونے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت زین العابدین علیل تھے۔ علالت کے باوجود اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ایک تو آپ رضی اللہ عنہ علیل ہیں، دوسرا آپ رضی اللہ عنہ کا زندہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ خاندان رسول رسالت کا ہر چراغ گل ہو چکا تھا، ہر پھول راہ حق پر شہید ہو چکا تھا۔ اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر آپ کو کچھ نصیحتیں کی اور یوں فرزند صاحب ذوالفقار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ رضی اللہ عنہ دیر تک یزیدوں کو وصل جہنم کرتے رہے۔ پوری یزیدی لشکر میں کہرام مچ گیا۔ حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگے۔ اس مارکے کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگے اور اچانک ایک تیر آپ کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیر کھینچ کر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا خون مبارک آسمان کی طرف اچھال دیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ الہی میرا شکوہ تجھ سے ہے، دیکھ تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دن کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ دشمنوں میں سے ہر کوئی آپ کے قتل کو دوسرے شخص پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کوئی بھی اپنے ذمے نہ لینا چاہتا۔ آخر شمر بن ذلی جوشن نے کہا کہ تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو، کام تمہارے کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر۔ شمیر اللین کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ زارا بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر
تلوار مار دی، جس پر آپ رضی اللہ عنہ لڑ کھڑے ہو گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹے۔ پھر سنان ابن عمر بن انس نحیفی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گر پڑے۔ سنان سواری سے اتر کر آپ رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے خونی یزید کے حوالے کر دیا۔ یوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطور سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں جان نثاری کی ایک نئی تاریخ قائم کر کے قربانی کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ شہادت حسین کی یہ رنگ وہ نہیں جو مٹانے سے مٹ سکے۔ خون سے امامت حسین کی آج جہاں ہم حضرت امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہو، اپنے ظاہر اور باطن کو ان کی سیرت میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے مختصر سا 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کا خاص واقعہ۔ اب آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو مشکل ہے، رکاوٹ ہے، کسی طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی، پہاڑ جتنا قرض ہے یا مقدمے میں کامیابی نصیب کرنا چاہتے ہیں، غرض کے کوئی بھی ناممکن صورتحال ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ کے 4 نام ضرور پڑھ لیں۔ ان کے لیے آپ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کا یہ عمل ضرور کریں۔ وہ اللہ کے 4 نام یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ ان 4 ناموں کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی اگر آپ چاہتے ہوں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، صرف 7 مرتبہ اللہ کے نام کو پڑھ کر رب کریم سے خصوصی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔